پرویز الہی صاحب پہلے اس کے اوپر الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے اس وقت چودھری شجاعت بھی موجود تھے, پرویز الہی بھی موجود تھے, تمام لوگ موجود تھے اور یہ طے ہوا تھا کہ پرویز الہی کو ووٹ دیا جائے گا. واضح کلیئر تھا. اس وقت کسی قسم کا کوئی لیٹر نہیں آیا, نہ ایسا کوئی لیٹر تھا, نہ ایسی کوئی چیز تھی. یہ تو اچانک کوئی ایک چیز آئی اور آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ لیٹر آیا ہے. تو یہ سراسر جو ہے یہ مذاق ہے. اس ملک کے اندر خود مجرم ہوتے ہوئے, خود ان کے اوپر بڑے بڑے الزام ہیں, خود جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ آ کے ان قوانین کو چینج کر رہے ہیں جن قوانین کے ذریعے وہ خود کل کو پکڑے جانے والے تھے. پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ کاف ہے اور پارلیمانی جو پارٹی ہے وہ ہے جو اس وقت الیکٹ ہو کے اندر آئی ہوئی ہے, اور اس پارٹی کو کے اندر ایک آپ نے اپنا سربراہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اندر والی پارٹی کو لے کے چلے گا. یہ بالکل اسی کے اندر بڑا کلیئر کر دیا گیا ہے اور یہ چیز یہاں پر کلیئر ہوئی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم, میں ہوں انصب قریشی, آپ دیکھ رہے ہیں بول بز. ناظرین, پنجاب اسمبلی میں انتخابات ہوئے, وزیر اعلیٰ کا چناؤ ہوا اور پھر یہ تمام تر معاملہ اتنا سنگین اور گمبھیر ہوا کہ سپریم کورٹ کو بھی اس میں شامل ہونا پڑا. اور اب مختلف قسم کے فیصلے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور مختلف قانونی شخصیات جو ہیں جو قانون سے تعلق رکھتی ہیں وہ مختلف ایڈوائسز بھی دے رہے ہیں, مختلف مشورے بھی دے رہے ہیں اور مختلف تجزیے بھی دے رہے ہیں. آج ہم موجود ہیں حیدرآباد کے ایسے ہی ایک ماہر قانون دان بھی ہیں, قانون پر لیکچر بھی دیتے ہیں, ٹیچ کرتے ہیں مختلف لاء کالجز میں. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حیدرآباد ہمارے ساتھ موجود ہیں سید احمد رشید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. پہلے سر مجھے بتائیے گا, پنجاب اسمبلی کا معاملہ سب کے سامنے ہے. سب سے پہلے ذاتی حیثیت میں ایز اے قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 22 جولائی کو فیصلہ ہوا وہ درست تھا یا غلط تھا؟ دیکھیں, اس کے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں اور یہ ایک پورا سیکوینس ہے. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو یہ پورے ایک سیکوینس سے نکل کے آئے گا اور اس کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جس وقت وزیر اعظم پاکستان سابق عمران خان کے لیے عدم اعتماد کا ووٹ دیا جا رہا تھا. اس موقع کے اوپر کچھ اراکین جو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے جس ان کا تعلق تھا, انہوں نے عدم اعتماد کی طرف جانے کی بات کری اور وہ ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے سندھ ہاؤس کے اندر خرید و فروخت کا سلسلہ ہوا. اس وقت پہلی دفعہ یہ ڈیفیکشن کلاز لگائی گئی. اس وقت پہلی دفعہ انحراف والا معاملہ جو آئینی ایک معاملہ ہے اس کا ذکر اور اس کا چرچا ہمارے سامنے آیا, جس کو الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ جی یہ آپ کی طرف سے نہیں آنا, یہ پارٹی کے سربراہ کی طرف سے آئے گا. اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اس کے اندر وہ بالکل کلیئر کر دیتے ہیں, ایک بات کو بہت واضح کر دیتے ہیں, اور وہ یہ کہ پولیٹیکل پارٹی ایک الگ چیز ہے اور پارلیمانی پارٹی ایک الگ چیز ہے. یہ سمجھنا سب سے ضروری ہے. پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ کاف ہے اور پارلیمانی جو پارٹی ہے وہ ہے جو اس وقت الیکٹ ہو کے اندر آئی ہوئی ہے, اور اس پارٹی کو کے اندر ایک آپ نے اپنا سربراہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اندر والی پارٹی کو لے کے چلے گا. یہ بالکل اسی کے اندر بڑا کلیئر کر دیا گیا ہے اور یہ چیز یہاں پر کلیئر ہوئی ہے. یہی میں آپ کی بات کر کے ایک سوال اور ایڈ کروں گا. پولیٹیکل پارٹی اور پارلیمانی پارٹی, ابھی دو چیزوں کا تذکرہ ہوا اور سر عوام میں بڑا شعور ہے, عوام اس چیز کو سمجھنے لگی ہے. مجھے ذرا یہ سمجھائے گا کہ کاف لیگ کی جو آپ نے بات کی تو اٹ مینس جو پارلیمنٹ کے اندر 10 لوگ موجود ہیں وہ 10 لوگوں پہ صرف مشتمل پارٹی ہوگی؟ بالکل ایسا ہی ہے. جو اندر شامل لوگ ہیں یہ 10 مشتمل لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ووٹ دینا تھا یا جن کو ووٹ نہیں دینا تھا. اب آرٹیکل 63 جو بی ہے اس کا وہ بڑا کلیئر ہے اور بڑے کلیئر ریڈنگ سے یہ بات کہتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا پارٹی جو انحراف کرتا ہے خاص طور پہ 3 چیزوں سے, وزیر اعظم کے ووٹ کے لیے, وزیر اعلیٰ کے ووٹ کے لیے اور مالیاتی بل کے ووٹ کے لیے, اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ ڈیفیکشن کلاز آ جائے گی, اس کو منحرف ارکان تصور کیا جائے گا. یہ بڑا واضح ہے. اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو جب پرویز الہی صاحب پہلے اس کے اوپر الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے اس وقت چودھری شجاعت بھی موجود تھے, پرویز الہی بھی موجود تھے, تمام لوگ موجود تھے اور یہ طے ہوا تھا کہ پرویز الہی کو ووٹ دیا جائے گا. واضح کلیئر تھا. اس وقت کسی قسم کا کوئی لیٹر نہیں آیا. اس دفعہ اگر آپ غور سے دیکھیں عوام بہت سمجھدار ہو گئی ہے. موجودہ دور کے اندر اس سوشل میڈیا نے یا آپ کے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا نے لوگوں کو بہت شعور دے دیا ہے. پڑھے لکھے بچے بہت آ گئے. آپ بڑی واضح اور کلیئر چیز ہے کہ 3 چیزیں ہیں کہ اگر کسی نے 3 چیزوں سے انحراف کیا تو ان کو خارج کر دیا جائے گا, ان کا ووٹ نہیں ہوگا یا ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا یا ان کے خلاف کارروائی ہوگی. وہ کیا ہے؟ وزیر اعظم کے ووٹ کے خلاف, آپ کے وزیر اعلیٰ کے, یا آپ کے مالیاتی.
اس موقع پہ اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ کاف کے لوگوں نے مسلم لیگ کے ہی اپنے آدمی کو ووٹ دیا ہے, تو کس طریقے سے یہ ڈیفیکشن کلاز آ سکتی ہے, کس طریقے سے ان ووٹوں کو وہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جس وقت نااہل لوگوں کو ایسی جگہوں پہ بیٹھا دیا جائے جہاں ان کی ضرورت نہیں ہے. چیف جسٹس کہہ رہا ہے ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, آپ آ کے ہمیں سکھائیں تو صحیح. آخر آپ نے کون سا قانون نکالا ہے؟ تو یہ قانون تب نکالیں گے جب آپ کو کچھ پتہ ہوگا. لہٰذا پلین ریڈنگ میں اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ کاف کا ووٹ تھا, مسلم لیگ کاف نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا ہے. جب مسلم لیگ کاف مسلم لیگ کو ووٹ دے رہی ہے تو اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے. اچانک کاؤنٹنگ پوری ہو جاتی ہے, 186 کا نمبر پورا ہوتا ہے, اور پھر آپ اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک لیٹر آیا ہوا ہے. یہ کیا قاسم سوری بننا چاہ رہے ہیں کیا؟ یہ ٹٹ فار ٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ عجیب, کبھی قطری خط آ جاتا ہے, کبھی سائفر آ جاتا ہے, کبھی یہ اس قسم کے لیٹرز آ جاتے ہیں. جمہوریت کا مذاق بنایا ہوا ہے. اگر اس قسم کے معاملات ہوں گے, ملک اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں لے کے چلایا جائے گا, تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ پھر یہ تیسری قوت ہے بیچ میں انٹروین کریں گی. تیسری بھی کرے گی, چوتھی بھی کرے گی, اور پھر اس دفعہ جو سب سے بڑی قوت بن گئی ہے وہ عوام کی قوت بن گئی ہے. یہ عوام سری لنکا والا کام کر بیٹھے گی کہ اگر وہ دیکھے گی کہ یہاں تو بالکل نااہل لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے, لہٰذا آئین اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, لاء کے ساتھ مذاق کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے, اور اس کے خلاف اس چیز کو بہت سیریس لینا چاہیے. اچھا, ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں تمام تر معاملہ چلا گیا اور اس پہ آج سماعت بھی ہوئی. اس سماعت کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہوئیں, لیکن مجھے بتائیے گا آپ کے نزدیک ایز اے قانونی ماہر, آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کا جو فیصلہ تھا اس پر سپریم کورٹ کیا فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیا ڈپٹی اسپیکر کو معطل کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو کوئی اور ایکشن ہو سکتا ہے ان کے خلاف؟ سپریم جہاں تک ان کے خلاف تو کچھ نہیں ہو سکتا, مگر یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نظر آ رہا ہے کہ یہ اس حکم کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا, کیونکہ کوئی جواز ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کانسٹیٹیوشن ہے, کوئی بھی قانون عدالت کانسٹیٹیوشن سے باہر نہیں جا سکتی. آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے 63 بالکل کلیئر ہے کہ اگر ان 3 چیزوں کے خلاف ووٹ دے گا تو اس پارٹی نے تو اپنے ان کے خلاف ووٹ دیا ہی نہیں ہے, اور فیصلہ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کا ہوگا. اور پارلیمانی پارٹی کا لیڈر کون ہے اس وقت جو اندر ان کا بیٹھا ہوا ہے؟ وہ لیڈر ہے چودھری شجاعت کا. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ان کا واسطہ نہیں ہے. ان کا تعلق صرف اس وقت آئے گا کہ اگر ان کے خلاف انحراف ہوتا ہے. یعنی کاف لیگ عمران خان کو یہ کہ اپنے چودھری شجاعت کے ووٹ, چودھری پرویز کے علاوہ اگر کسی کو ووٹ دیتے تو ان کے تب پارلیمانی لیڈر لیٹر بناتا, ساری تیاری کر کے پھر چودھری شجاعت کو بھیجتا, اور پھر اس کے آگے کارروائی کا اختیار چودھری شجاعت کے پاس تھا. اس وقت تو کوئی نہ اختیار تھا, نہ لیٹر تھا, نہ کوئی چیز تھی. یہ چیز سپریم کورٹ کسی بھی صورت میں نہیں مانے گی. یہاں کسی قسم کا نظریہ ضرورت چل ہی نہیں سکتا. آئین بالکل بلائنڈ ہوتا ہے. ہم جب یہ بار بار کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نہیں معلوم نواز شریف کون ہے, اس کو نہیں معلوم عمران خان کون ہے, اس کو نہیں معلوم شہباز کون ہے, اس کو نہیں معلوم کہ چودھری پرویز الہی کون ہے. وہ فیصلہ کرے گا جو قانون کے مطابق ہوگا, آئین کے مطابق ہوگا, وہ وہی فیصلہ کرے گا. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ آئین ہمارا اندھا ہوتا ہے. ایسا پاسبل ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کا ووٹ اس کے چیف کے کہنے پہ ختم کر دیا گیا. اچھا, لیٹر کے اندر ایک چیز موجود تھی کہ جو ووٹ ہوگا وہ حمزہ شہباز پہ کاؤنٹ ہوگا, تو ادھر ایک معاملہ مزے کا یہ بھی آیا کہ جو بندہ خود الیکشن لڑ رہا ہے اس کا ووٹ بھی اس کو نہیں ڈل رہا, یعنی وہ بھی حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالے گا. تو کیا کہیں ایسی گنجائش قانون میں بنتی ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کسی بھی طریقے سے اپلیکیبل ہو سکے کہ اگر پارلیمانی لیڈر موجود نہ ہو تب ہو سکے؟ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے. اچھا, جہاں تک لیٹر کی بات ہے اس کو بڑا کلیئر کر لیں آپ. لیٹر آپ کے پورا ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے. اگر کاسٹ نہیں کروانا تھا تو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر یا پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنے ان ممبران کو کہتا کہ تم آج اسمبلی کے اجلاس میں جاؤ گے ہی نہیں, تو بات سمجھ میں آتی ہے. قومی اسمبلی کا اسپیکر کہتا ہے میرے پاس ایک خط آیا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا ان جو 10 وہ تھے جو ممبران تھے, کیا ان کو یہ بات کمیونیکیٹ کی گئی تھی؟ کیا ان کو بتایا گیا تھا پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیے, اسپیکر جو ہے یہ بالکل واضح طور کے اوپر ایک نیوٹرل شخص ہوتا ہے. اس کا تعلق یہ کسی طرف انکلائن نہیں کر سکتا, یہ نیوٹرل ہوتا ہے. جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا, اسمبلی کا کارروائی جب شروع ہوئی تھی, تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر معزز ممبران اٹھے اور انہوں نے زین قریشی کے لیے کہا, دوسرے کے لیے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشنز غلط ہوئے ہیں, نوٹیفیکیشن کے اندر اور الیکشن کے اندر دونوں میں فرق ہے. وہاں یہ بحث چلی ہے. اسی موقع کے اوپر
اگر بدنیتی نہ ہوتی, میلافائڈی نہ ہوتی, اگر میلافائڈی نہ ہوتی تو یہ ان کو اسی وقت اس کا تذکرہ کر دینا چاہیے تھا, اسی وقت ہاتھ کھڑا کر کے بتانا چاہیے تھا میرے پاس یہ لیٹر آیا ہے, کیا آپ لوگوں کو یہ مل چکا ہے؟ اگر یہ مل چکا ہے تو آپ لوگوں کو میں 5 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں, آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں, آپ یہاں سے چلے جائیں. اگر آپ یا تو اپنی پارٹی کی بات پوری کریں, یا اگر آپ نے یہاں بیٹھنا ہے تو آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہی کرنا ہے, اور اگینسٹ میں تو کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ لوگ حمزہ کو ووٹ دے دیتے تو وہ اپنی پارٹی کے خلاف جاتے, اور اس آرٹیکل کے تحت یہ سارے کے سارے ڈیسیٹ ہو جاتے. جب الیکشن ہوتا ہے, جب انتخابات ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر, تو گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں نا 5 منٹ کی گھنٹی بجانے کے بعد. تو لیٹر کا تذکرہ بڑا آخر میں ہوا, جب ووٹنگ ہو گئی, کاؤنٹنگ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ ووٹنگ کے دوران گیٹ کھول کے کوئی آئے اور خط لے کر آ جائے, یا خط پہلے سے موجود تھا, تذکرہ بعد میں ہوا اس کا؟ ایسا نہ تو کوئی خط تھا, نہ ایسی کوئی چیز تھی, اور یہ صرف ایک اس قوم کو اس معاملے کو الجھانے کا ایک طریقہ کار تھا, صرف ٹائم بائی کرنے کا طریقہ کار تھا, صرف اس وقت جو ایک پاکستان کے اندر چیز چل رہی ہے, میں اس میں پولیٹیکل نہیں ہونا چاہتا, لیکن جو اس وقت مذاق چل رہا ہے آئین قانون کے ساتھ, اور کہ ایک منتخب وزیر اعظم اسمبلی توڑنے کا اعلان کرتا ہے, مگر اس کے باوجود ایک گورنمنٹ آ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ چلا رہی ہے. جب وہ اسمبلی ٹوٹ گئی تھی تو الیکشن کا ہو جانا چاہیے تھا, اور یہ بالکل آئینی چیز تھی. جہاں اس قسم کی وائلیشنز ہو رہی ہوں, اور جہاں پر بلا وجہ کے اندر آپ شہباز شریف, حمزہ شہباز کو آپ خواہ کے لیے آپ وزیر اعظم بنائے جا رہے ہیں, جیسے ابھی دوبارہ ان کو قائم کر دیا. یہ اگر آپ معاملات کرتے چلے جائیں گے تو لوگوں کے اندر سے کانفیڈنس نکل جائے گا, عوام کے اندر سے اس انسٹیٹیوشن کا کانفیڈنس نکل جائے گا. جہاں یہ نکلے گا وہاں یہ غلط ہوگا. یہ نہ ایسا کوئی لیٹر تھا, نہ ایسی کوئی چیز تھی, یہ تو اچانک کوئی ایک چیز آئی اور آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ لیٹر آیا ہے. تو یہ سراسر جو ہے یہ مذاق ہے. آپ کے نزدیک ملک کی آنے والی صورتحال, چاہے وہ سیاسی ہو یا آئینی ہو, کس طرف جا رہی ہے؟ بہت گمبھیر ہے, بہت گمبھیر ہے. دیکھیے ڈالر اس وقت 230 تک پہنچ گیا ہے. جب 1 روپے یا 1 آنا بھی بڑھتا ہے تو ہمارا قسط کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, ہماری مہنگائی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. یہ چیز کا ریورس ہونے کا کوئی طریقہ کار نظر نہیں آ رہا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو پوری قوم کا نمائندہ تصور کرتے ہوئے جلد سے جلوس ساری چیز کر رہے ہیں. قوم بنا آواز کے ان کے لیے باہر نکل کے آ رہی ہے. دوسری جانب چند لوگ ہیں جنہوں نے جو آتے ہی اس ملک کے اندر خود مجرم ہوتے ہوئے, خود ان کے اوپر بڑے بڑے الزام ہیں, خود جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا, وہ آ کے ان قوانین کو چینج کر رہے ہیں جن قوانین کے ذریعے وہ خود کل کو پکڑے جانے والے تھے. تو جب آپ ایسے لوگوں کو اقتدار میں بٹھا دیں گے, یا ایسے لوگ اقتدار کے اندر آ جائیں گے جو خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے قانون بنا رہے ہوں, تو ایسے ملک کے اندر آپ کیا سوچتے ہیں؟ عام بچہ بھی, ایک وقت تھا کہ فلموں کے اندر, ہم پرانے زمانے میں چاہے وہ ہالی ووڈ کی فلمیں ہوں چاہے بالی ووڈ کی ہوں, ہم دیکھتے تھے کہ ہیرو کا ایک الگ ایک مزاج ہوتا تھا, اور ایک اس کے مقابلے میں ولن ہوتا تھا, اور ولن ہمیشہ آخر میں مار کھاتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آنا شروع ہوا کہ ولن کو ہیرو کا رول دینا شروع کر دیا. جو کسی زمانے کے ہیرو تھے وہ ولن بننا شروع ہو گئے. لہٰذا نوجوانوں نے اب وہ سٹائل اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا, چاہے وہ ہندوستانی فلمیں ہو چاہے پاکستانی ہو, کہ ہیرو ولن والا رول کر رہے ہیں, اور وہ ولن جو ہے وہ معاشرے میں ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے. اس وقت ہماری سیاست بالکل ایسا ہی ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو دلالی کر رہے ہیں, وہ لوگ جو ایک خون چوس کے ایسے لوگوں کو جا کے کھلا رہے ہیں جو آلریڈی کھائے ہوئے لوگ ہیں, ان لوگوں کے ساتھ جب یہ زیادتی کر رہے ہیں تو عوام کے اندر بے چینی آ رہی ہے. اور یہ بے چینی اتنی زیادہ ہے کہ دیکھیں سری لنکا آپ سے زیادہ دور نہیں ہے, ایک ہی جیسے بلڈ لائن چل رہی ہے, ایک ہی جیسا ان کے رنگ نسل رہے, سب کچھ ہے. یہ معاملہ بہت بری شکل اختیار کر سکتا ہے. قائد اعظم نے یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ جس کے اندر یہ والی زیادتیاں ہوں. تو میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو فوری صورت کے اوپر دیکھنا چاہیے. اس موقع کے اوپر کسی شخص کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. جب میں کہوں کسی شخص سے تو کوئی ادارہ مجھ سے مراد نہیں ہے, اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو پاکستان میں رہتا ہے, پاکستان کی زمین پہ سانس لیتا ہے, جس کے بڑے آباء و اجداد یہاں پہ دفن ہیں. ان کو نیوٹرل لینے کا اختیار نہیں ہے. ہر شخص کو گھر سے باہر آ کے رول آف لا کی بات کرنی چاہیے, تب جا کے پاکستان بہتر ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی جو تمام تر معاملہ پنجاب اسمبلی میں ہوا, اور کافی تفصیلی گفتگو کی آرٹیکل 63B کو لے کے, پنجاب اسمبلی کے معاملات کو لے کے, اور سپریم کورٹ میں چلنے والی سماعت کو لے کے. ناظرین, کوشش رہی ہے بول کی ہمیشہ سے کہ آپ کو حقائق سے آگاہ کرے, اور جو حقائق ہو وہی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. آپ نے یہ انٹرویو سنا اور امید ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی بھی ہوں گی, سمجھی بھی ہوں گی. جب تک اپنے میزبان انصب قریشی کو دیں اجازت, اللہ نگہبان.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।